عدالت موجود تھی جس کے سربراہ نواب صاحب خود تھے. تو آخری امید یہی تھی کہ وہاں اپیل کی جائے، لیکن نواب صاحب تک پہنچنا، اور یہ غریب آدمی، فقیر آدمی جو بہت تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ گھر کا خرچ چلانے پہ مجبور، تو ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے. تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور وہ یہ کہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ نواب صاحب جب دیرہ نواب سے نکل کے باہر بہاولپور کو جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں گاڑی پہ، تو اگر وہی وہاں کوئی کھڑا ہو سائل اور ہاتھ میں کاغذ عرضی پکڑی ہوئی ہو تو وہ رک جاتے ہیں. یہ بھی اچھی باتوں میں سے ایک بات تھی. تو یہ اسی طرح کھڑے ہو گئے جا کے اکیلے. تو ایک بزرگ صورت انسان کو انہوں نے دیکھا، نواب صاحب کی گاڑی رک گئی. تو انہوں نے جو ان سے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا نواب صاحب دیکھیے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی، جو میری بیٹی ہے، جو اسی کا حصہ ہے، اس کے تحفظ میں جو میں کر سکتا تھا آپ کی ریاست کی عدالتوں میں سے آخری عدالت پہنچ گیا. اب میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اس کے بعد کی ذمہ داری آپ کی ہے. اور کہا کہ سارے فیصلے کیا تمہارے خلاف ہو گئے؟ نہیں، سارے فیصلے ہو گئے. اب تو آپ کا آخری جوڈیشل کمیشن ہے. تو انہوں نے کہا، وہیں اپنی گاڑی کے بونٹ پہ اس کو رکھا درخواست کو، اور اس پہ لکھ دیا کہ کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے کہ فلاں جج صاحب اس اپیل کو سنیں. اور کہا بابا میرے پاس آنے کی ضرورت ہو اگر تو یہی طریقہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ درخواست لے کے اس جج کے پاس جس کا جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے طور پہ نواب صاحب نے جس کا نام لکھا تھا، جس کے نام، اس کے پاس چلے گئے. اس مقدمے کا آغاز ہو گیا. یہ 26 سے قصہ شروع ہو رہا تھا، اور یہ 32 میں آ کے یہ نوبت آئی کہ سارے فیصلے ان کے خلاف ہو گئے، اور وہ چھپتے بھی پھرتے تھے. اور ان کا معاشی حالت ایسی ہی تھی کہ میری خالہ بتاتی ہیں کہ کبھی جب تاریخ ہوتی تھی بہاولپور میں تو جانے کے لیے اکثر اوقات کبھی کبھار پیسے ہوتے تھے کہ وہ پیدل چننگ اٹھ جاتے تھے، 2-3 میل چل کے وہاں سے کسی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور بہاولپور اترتے تھے اور پیش ہو جاتے تھے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ 2 دن پہلے چلنا پڑتا تھا، پیدل جانا پڑتا تھا. اور یہ ایک بہت لمبا سفر تھا جو تقریباً 60-65 میل کا. تو وہ پیدل 2-3 دن میں وہاں جا کے پہنچتے تھے اور سامنے ڈال کے پیش ہوتے تھے. دیکھیے اس امت کے علماء نے، ان لوگوں نے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں، کیسی کیسی باتیں برداشت کی ہیں. اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا. جب آخری مرافعہ کی بات آئی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے جامع عباسیہ میں مولانا غلام محمد گھوٹوی سے اور جو ان کے دوست تھے علماء، ان سے کہا کہ بھئی اب یہ تو آخری مقدمہ ہے، اس میں تو ہمیں پورا زور لگانا پڑے گا. اب اس میں ہم مل کے کر سکتے ہیں. میرے پاس اپنے پاس تو سخت نہیں ہے، میں تو یہاں آنے کے لیے میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہوتا. تو وہاں پھر ایک کمیٹی بن گئی، مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب اور ایک کولو تارڑ کے مولانا عبدالرحمان صاحب تھے. ان کو پہلے تو پیش کیا گیا. انہوں نے جو گواہی دی مرزائیوں کے خلاف اور ختم نبوت کے حوالے سے کہ جی یہ مسلمان نہیں رہتا کوئی اگر کسی اور نبی پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کی جو بات ہے اس کے بعد ایک اس مقدمے کی یا اس اپیل کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہیئرنگ کے لیے، سماعت کے لیے وہ اس کو منظور کر لیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ ہوا. اور میرے نانا یہ کہا کہ جی مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں جس طرح آتا ہوں میں اسی طرح آؤں گا، آپ یہ انتظام کریں کہ علماء بھی آئیں. انہوں نے مل کے، اور اس وقت حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمہ ان کا علم کا توتی بولتا تھا، تو ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے اپنے اور ساتھیوں سے، مولانا شاہ جہان پوری، مولانا مفتی شفیع صاحب اور بھی لوگ تھے، مرتضی حسن صاحب، ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ مسلمانوں کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوں گے. یہی گواہی دینی تھی نا، گواہ یہی طریقہ ہوتا ہے عدالت کا کہ یہ گواہ پیش ہوں گے اور گواہی دیں گے، اور وہ گواہی مکمل ہوگی اور ان پہ جرابی ہوگی. اور مرزائیوں نے اس مقدمے کے لیے ان کا جو اس زمانے میں بہت بڑا شمس، بہت بڑا جو ان کا مناظر تھا اور ان کا مایہ ناز اسکالر تھا، اور جو سمجھا جاتا تھا کہ اس کو ہم نے خاص طور پہ تیار کیا مسلمانوں کے خلاف، تو وہ آیا اور ان کے اور بھی لوگ اس کے ساتھی تھے. تو یہ مقدمہ پھر 3 سال تک چلتا رہا. اس 3 سال میں بھی مولانا الہی بخش صاحب مرحوم جو ہیں وہ اسی طرح پیدل، اور کبھی گاڑی کا کرایہ میسر آ گیا تو اس پہ وہ آتے تھے اور مقدمے کے فریق بنتے. اس دور میں ایک اور آزمائش شروع ہو گئی.
ایک تو تھی کہ یہ مقدمہ چل رہا تھا لیکن انگریزوں کی عدالتوں کے فیصلے تو خلاف تھے ان کے. باولپور سے بیلف نہیں جاتا تھا برآمدگی اس لڑکی کی برآمدگی کے لیے، لیکن ملتان سے جاتے تھے. یہ تو تھا. اس کا اور شروع ہوا. انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر یہ مقدمہ اسی طرح چلتا رہا، اور انہیں پتا تھا کہ اب جس سطح کے لوگ آگے ہیں علماء میں سے مسلمانوں کی طرف سے، تو یہ سارا مقدمہ ان کے خلاف چلا جائے گا. انہیں معلوم تھا، تو انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. آپ سوچئے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا ایک کمرے کا گھر ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مقدمے کی پیشیوں کے لیے کرایہ جا سکے. اس کو انہوں نے پیشکشیں شروع کر دی. اس زمانے میں 30s میں 32 سے 35 تک کا زمانہ ہے، انہیں لاکھوں روپے کی پیشکشیں کی گئیں. اور لاکھوں روپے کی پیشکش اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ مسلمان مان لیں، نہیں، پیشکش اس لیے کی گئی کہ مولوی ہے مانے گا نہیں، اس لیے کی گئی کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں، طلاق قبول کر لو اور مقدمہ واپس لے لو، بس یہ اتنے لاکھ لے لو. لیکن ان کو اللہ نے ان کے دل میں انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ میری بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی اسلام کی بیٹیاں اسی طرح ہی ہے. اب میں اس مقدمے کو لڑوں گا، تمہارے لاکھوں روپے ایک دن کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. وہ رد کر دیا انہوں نے یہ شرط کہ طلاق ہم دیتے ہیں، مقدمہ واپس لے لو، تیری بیٹی تو تیرے گھر میں رہے گی. آگے آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس علاقے میں مرزائیوں نے زمینیں خریدی مربوں کے حساب سے، اور اپنی پیشکش کو لاکھوں روپے کے ساتھ زمین کے مربے اس میں شامل کر دیے. وہ بھی پائے استحقار سے ٹھکرا دی گئی. بیٹی بالغ ہو چکی تھی، اس کی سوتیلی ماں کے ذریعے سے یہ پیشکشیں اس کو ہوتی رہیں کہ تیرا باپ تو بوڑھا ہے، تیری ساری زندگی پڑی ہے. اس نے اس طرح کی کسی بات کو سننے سے انکار کر دیا. اور حقیقت میں تو سب سے بڑا جو ثبات ہے، ثابت قدمی ہے، وہ انہی دو کی ہے، باپ کی اور بیٹی کی. پھر آپ کو اور بتاؤں، جب آخر دور آ گیا، فیصلہ دونوں طرف سے سامنے بات، شواہد آ گئے، دلائل پورے ہو گئے، شہادتیں آ گئیں، جرح جو کرنی تھی انہوں نے وہ بھی کر لی. اب آخری دور تھا، تو اس زمانے میں ایک انہوں نے اور چال چلی، اور چال یہ چلی کہ یہ مقدمہ فیصلہ نہ ہو. اس عبدالرزاق کو انہوں نے لیا، اس کے دوستوں کے ذریعے سے اس کو بلایا کہ چلیں ہم پکنک کرتے ہیں، دریا ستلج کے کنارے، لدھیانہ کے بالکل پاس ہے. تو پکنک کے لیے لے گئے. اس کے کھانے میں کچھ ملا دیا، وہ بے ہوش ہو گیا، تو اس کو پانی میں ڈال دیا، مار دیا، اور درخواست دائر کر دی کہ جی وجہ نزاع ختم ہو گئی. اب سوچئے ذرا ان کے تدبیریں، وجہ نزاع ختم ہو گئی، بندہ مر گیا. اب اس مولوی کو کیا تکلیف ہے، اس لڑکی کو کیا تکلیف ہے، وہ مر گیا ہے، اس لیے مقدمے کی ضرورت نہیں رہی. اب جو مرحلہ تھا یہ زیادہ مشکل تھا. اب صرف یہ نہیں کہ ان فاقہ مست باپ بیٹی نے یہ مقدمہ کسی طرح سے پورا کرنا تھا، لڑنا تھا، بلکہ یہ اب مقدمہ ان کو ساتھ لڑنا پڑ گیا کہ نہیں جناب، چاہے وہ مر گیا ہے، جو اصل سوال ہے وہ بہت اہم ہے. پھر وہ ساری پیشکشیں مربوں کی اور لاکھوں روپوں کی، وہ اس لیے ہو گئیں کہ یار یہ تو نہ لڑو، کم سے کم مر چکا ہے وہ. اب یہ اس مقدمے میں لڑنے میں تو ویسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہاں نہیں سنا جائے گا، اس کی سماعت سے باز آ جاؤ، یہ لے لو، ہم اس کی سماعت تو رکوا دیں گے، لیکن سماعت سے باز آ جاؤ، پیسے لے لو، ہمارا کام آسان کر دو. اللہ کا شکر ہے، کسی پیشکش نے، کسی بڑی سے بڑی بات نے کوئی اثر نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس باپ بیٹی کی رات کی آہوزاری نے یہ کیا کہ وہاں اس بات میں بھی ہار گئے کہ مقدمہ آگے نہیں چلے گا، وہاں یہ فیصلہ بھی آ گیا. مولانا الہی بخش اور ان کی بیٹی کی طرف سے موقف پہ ڈٹ جانے کی وجہ سے یہ فیصلہ بھی آ گیا کہ نہیں، اس فیصلے کا، اس مقدمے کا انجام پورا ہوگا اور فیصلہ تک پہنچیں گے اور سنایا جائے گا. دیکھیے، ایک یہ سوال کہ والدہ اس فیصلے کے بعد 35 میں فیصلہ آیا، اور 35 ہی میں میرے نانا نے اپنے شاگرد مولانا عبدالحق، جو بعد میں چلے گئے باہر، الہاشمی، ان سے مشورہ کیا
تو اتفاق یہ ہے کہ مولانا عبدالحق صاحب میرے والد صاحب کو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قرار دیتے تھے ہمیشہ، اور میرے نانا بھی میرے والد کے استاذ تھے، تو انہوں نے ان کا نام لیا اور دونوں کو اتفاق ہو گیا، اور والد صاحب کے ساتھ اسی سال ہی بغیر کوئی وقت ضائع کیے بغیر نکاح ہو گیا۔ یہ 35 میں ہی نکاح ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا الہی بخش اور ان کی دختر، ان کا مشن اللہ نے یہاں تک مکمل کروا دیا کہ وہ سارا مقدمے کا ایک لفظ نہ صرف یہ کہ نکل آیا، محفوظ ہو گیا، چھپ گیا، دوسرے ایڈیشن بھی چھپ گیا۔ تو اس میں انہوں نے مولانا امیر عبد سید الواجد اللہ ان کو برکتوں سے نوازے اور رحمتوں سے نوازے، انہوں نے پھر سراغ لگایا کہ مرحومہ کا خاندان، تو والد صاحب تک پہنچے، پھر مجھ تک پہنچے، تو اس میں والد صاحب نے بھی ایک حصہ لکھ کے دیا اس مقدمے کے حوالے سے اور ذاتی حالات جو ہے، اور میں نے بھی اپنی والدہ کے حوالے سے لکھ کے دیا، اور وہ پڑھنے والا ہے الحمدللہ۔ اس میں ان تمام چیزوں کی کچھ جھلکی بھی آتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ امت خیر الامم ہے، اور اس میں بظاہر عام سے نظر آنے والے لوگ، جن کے رہنے کے لیے ایک کمرے کے مکان کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے پہننے کے کپڑے بہت سادہ ہوتے ہیں، جن کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی پیشکش کو ٹھکرا کے بھی وہ اپنے دین پہ نہ صرف یہ قائم رہتے ہیں بلکہ اس دین کا دفاع کرتے ہیں اور زندگی کے آخری لمحوں تک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ہمیں اسی ورثے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔